السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خفیہ تبلیغ شروع کی، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کیسے شروع کی۔ جب دین کی تبلیغ کا ابتدائی کام مکمل ہو گیا اور حوصلہ افزا تعداد میں مرد اور عورتیں ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اے رسول، آپ کو حکم کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آپ حق و باطل کا فرق بیان کیجئے اور مشرکوں کی تکذیب کی کچھ پرواہ مت کیجئے، اور اپنے اقربا کو عذاب الہی سے ڈراتے رہیے، اور جو مومن آپ کے پیرو ہو گئے ہیں ان کے ساتھ نرمی کیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پہاڑ صفا پر گئے اور مکہ کے قبائل کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس بات کو سچ مان لو گے؟ سب نے کہا، ہاں، سچ مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم سب اپنی اپنی جانوں کو اس عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ اللہ کے حضور میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اس روز میرے رشتہ دار صرف متقی لوگ ہوں گے۔ میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اس لیے اس دنیا میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی صلح رحمی کروں گا۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو رب کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ اس مجمع میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے دین کا پیغام سننے کے بعد کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ سب لوگ مشتعل ہو کر منتشر ہو گئے۔ صداقت اور امانت ہی وہ طاقتور بنیادیں تھیں جن پر اسلام کی عمارت اٹھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے پیغمبر، ابو لہب خود ہی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا، اس کا مال اور کوشش اس کے کام نہ آئیں گی۔ ان قریب اسے ایسی آگ سے دوچار ہونا ہے جس کے شعلے اسے بھسم کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو کھانے کی دعوت دی۔ 45 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شریک ہوئے۔ ابو لہب جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین الہی کی تبلیغ کریں گے، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، یہاں آپ کے چچا اور چچا زاد بھائی ہیں، آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن یہ بات نہ بھولیے کہ آپ کی قوم کی اتنی قوت نہیں کہ وہ سارے عرب کا مقابلہ کر سکے۔ مناسب تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، آپ کے قبیلے کے لوگ اور قریبی رشتہ دار آپ کو اس سے روک دیں۔ یہ ان کے لیے آسان ہے، بجائے اس کے کہ قریش کے سارے خاندان آپ کے خلاف متحد ہو کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور عرب کے سارے لوگ ان کی تائید کر رہے ہوں۔ اے میرے بھتیجے، کوئی آدمی ایسا فتنہ فساد کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں آیا جس فتنہ فساد کا پیغام لے کر آپ آئے ہیں۔ ابو لہب کی اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کا مظاہرہ کیا اور خاموش رہے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو دوبارہ کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے مشورہ دیا کہ ابو لہب کو دعوت میں شریک نہ کیا جائے۔ ابو لہب نے کوہ صفا پر اور پہلی دعوت میں اشتعال انگیز باتیں کی تھیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کو دعوت میں بلایا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اخلاق کا بہترین نمونہ تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ایسی مثال قائم ہو جائے جس سے پڑوسی کا حق اور مرتبہ کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دے دیں گے۔ دوسری دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے مطابق دین اسلام کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں اور اس پر ایمان لایا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قافلے کا پیشوا اپنے قافلے والوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ فرض کریں اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں مگر تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور ساری انسانیت کی طرف بالعموم بھیجا گیا ہوں۔
خدا کی قسم تمہیں موت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے، اور قبروں سے زندہ یوں اٹھائے جاؤ گے جیسے تم خواب سے بیدار ہوئے ہو، اور تم جو عمل کرتے ہو اس کا حساب ہوگا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ ٹھکانہ ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ خدا کی قسم اے فرزندان عبد المطلب، میں کسی ایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد ابو لہب نے ایک بار پھر وہی باتیں دہرائی جو اس نے پہلی دعوت میں کہی تھیں، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب ابو لہب کی باتوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے، اور 13 برس کے کمسن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگرچہ میں عشوب چشم میں مبتلا ہوں اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اپنے بھتیجے کا دفاع اور حفاظت کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے دوران صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ارشاد بانی ہے، اے ایمان والو صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور دشمن کے سامنے جمے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حج کے موقع پر عرب کے مختلف علاقوں کے افراد حج کے لیے مکہ آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو اسلام کی تبلیغ کی۔ اس طرح اسلام کا پیغام پورے عرب میں پھیل گیا اور اہل عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ کے فرمان کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ مکہ کا ایک رکانہ نامی پہلوان اس قدر طاقتور تھا کہ چمڑے پر کھڑا ہوتا اور لوگ چمڑا کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا مگر اس کے قدموں کے نیچے سے نہ نکلتا۔ اس نے اسلام لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر وہ کشتی ہار گیا تو اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنی 1/3 بکریاں بھی دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار زمین پر پٹخ دیا اور اس کی ساری بکریاں بھی لے لیں۔ رکانہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بکریاں واپس کر دیں۔ وہ بہت متاثر ہوا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا۔ ایک بار ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار یہ جواب دیا، غصہ نہ کرو، پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ تھی اعلانیہ تبلیغ پر ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو انہیں کیسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے چینل رحمان کے بندے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔